بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں منیر شاکر۔ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اللہ بندے کے معاملات میں کاموں میں مداخلت نہیں کرتا۔ بہت سارے نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج ذرا بات کرنی ہے اس ریفرنس سے، اس حوالے سے، اس پس منظر میں کہ دعا کیا ہے۔ یہ ویسے تو ایک لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ میں اس پر الگ سے بات کروں گا، ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، مگر اس ریفرنس، اس کے حساب سے کہ بندے کی مداخلت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اور دعا پھر کیا ہے۔ یہ تو ہم اللہ کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو مداخلت کر، تو یہ کر، تو یہ وہ کر، تو ایسا کر دے، تو ویسا کر دے، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز ہوئی تو پھر یہ کیا معاملہ ہوا؟ اس کو بھائیو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں دعائیں ہیں، باقی تو بہت ساری ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے بہت ساری وضع کی ہوئی ہیں، تو یہ ہم اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو سر دست میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دعا ہے کیا چیز؟ دعا ہے میرے بھائیو آپ کی تمنا، آپ کی خواہش، آرزو، ارادہ، نیت، یہ دعا ہے۔ کوئی کام آپ کرنے لگیں، آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے، بچوں کا کوئی رشتہ کرنا ہے، طے کرنا ہے، تو آپ پہلے کچھ آپ کے دل میں خیال آتا ہے نا کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ہی بندے کے دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم اس کو پورا کر دے۔ تو پورا وہ اس وقت ہوگا اس کام کے تقاضے اور لوازمات جب پورے ہوں گے۔ ہر کام کے تقاضے اور لوازمات ہیں، ان سے وہ کام پورا ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ آپ نے چائے پکانی ہے تو اس کو کچھ تقاضے ہیں، کچھ لوازمات ہیں، وہ آپ پورے کریں گے تو چائے بنے گی۔ آپ ارادہ کرتے رہیں، نیت کرتے رہیں، تمنا کرتے رہیں تو وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ہے دعا۔ آپ اس کو بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ آپ کا ارادہ، آپ کی تمنا، آپ کی آرزو، آپ کی خواہش، یہ ہے دعا، اور پوری یہ اس وقت ہونی ہے جب آپ نے اس کام کے، جو بھی کام آپ کرنے لگے ہیں، اس کے لوازمات اور اس کے تقاضے آپ نے پورے کیے، تو پھر وہ کام مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پیاس لگی ہے تو آپ کو پانی کے پاس جانا پڑے گا، گلاس میں ڈالنا پڑے گا، یا دریا کے کنارے جانا پڑے گا۔ آپ پانی چلو لیں گے، پئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ آپ کی دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیو دعا۔ اچھا، قرآن پاک میں دو طرح کی دعائیں ہیں، دو طبقوں کی دعائیں ہیں، دو طبقوں۔ ایک انبیاء کرام کی دعائیں ہیں اور ایک مومنین کی دعائیں ہیں۔ جو مومنین کی دعائیں ہیں وہ اجتماعی ہیں۔ آپ نے جتنی دیکھ لیں قرآن پاک میں، ربنا، اے ہمارے رب، جمع کے صیغے میں ہیں۔ ان کی مومنوں کی پتہ چلتا ہے کہ ان کی مجموعی طور پر تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے مومنوں کی، ذات کے لیے نہیں، مجموعی طور پر ہے۔ یہ مومنوں کی دعائیں ہیں، اور انبیاء کرام کی دعائیں ہیں انفرادی طور پر۔ فرق اس لیے کہ وہ اللہ کے براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں، براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوری طور پر بھی جواب ان کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ ان کا معاملہ الگ ہے۔ ان کی دعائیں ہماری طرح ایسے نہیں ہوتی جیسے دوسرے غیر نبیوں کی ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں مختلف ہیں اور مومنین کی دعائیں مختلف ہیں۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ تیسری بات، یہ جو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، دیں دعائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ نہ کریں۔ یہ دعائیں کیا اثر رکھتی ہیں، یہ کیا مقاصد ہیں ان کے کیا اثرات ہیں؟ یہ میرے بھائیوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ ہم جو ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں تو یہ ایک دوسرے سے محبت، مودت، اخوت کا اظہار ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک غم خواری کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی، تو یہ ہماری دعائیں یہ اثر رکھتی ہیں۔ جو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں، ان کا یہ مطلب ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ کریں، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نہ کریں، آپ کریں۔ اصل چیز جو کرنے والی ہے، تو آپ دوسرے کے لیے سلامتی کا باعث بنیں، آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ نا حدیث
تو یہ اصل چیز تو یہ ہے، یہ کریں تو یہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کے اندر پہلے آرزو تمنا خواہش ہے کہ میری وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو، تو وہ آپ کی آرزو دعا ہو گئی، اور لفاظ آپ نے ادا کر دیے کہ اللہ آپ پر رحم کرے، یا بزرگان دوسرے دعا کرتے کرواتے ہیں تو وہ یہی کام کرتی ہیں کہ آپ کی آپس میں جو محبت الفت ہے وہ اس کو بڑھانے میں کام دیتی ہے، اور اس سے یہ نہیں ہو جاتا کہ جو کہہ رہا ہے بندہ وہی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں کسی جگہ پر بھی میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ تو دعا کر، جو تو کہے گا وہ ہوتا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا نظام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا اصولوں پر، قانون پر، ضابطوں پر نظام چل رہا ہے، وہ ہمارے اس طرح کہنے سے وہ نہیں بدلتا، نہیں ایسا ہوتا۔ تو سر دست میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ بندوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اور دعا کا کیا مطلب ہے جو ہم دعویٰ دیتے ہیں اللہ کو کہ تو یہ کر دے یا وہ کر دے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جس طرح تو کہے گا میں ویسے کر دوں گا، وہ کہتا میں قبول کرتا ہوں، ٹھیک ہے قبول کر، سنتا ہوں، بالکل سنتا ہے، ہونا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس کام کے تقاضے اور لوازمات طے کیے ہیں، آپ اس کام کے لوازمات اور تقاضوں کا علم حاصل کریں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام میں، دین میں علم حاصل کرنا فرض ہے مرد و عورت پر، تو میرے بھائیو یہ معمولی سی بات ہے، یہی بات ہے نا، آپ اس کا تقاضے اور اس کے لوازمات پورے کریں۔ آپ نے مزائل بنانا ہے تو آپ اس کے مزائل ایسے تو نہیں بن جائے گا، دعاؤں سے تو نہیں بن جائے گا، آپ بیٹھ جائیں ورد کرنا شروع کر دیں، کچھ کرنا کر دیں تو ایسے تو نہیں بنے گا۔ اس کے جو تقاضے ہیں، جو لوازمات ہیں، ان کو پورا کریں، علم کے بھی یہ چیز کی ضرورت ہے۔ جتنے کوئی بہتر تقاضے لوازمات پورا کر لے گا وہ چیز اتنی ہی بہتر ٹیکنالوجی وہ بن جائے گی۔ اگر وہ خامی اگر نہیں وہ چلا یا نہیں کچھ ہوا تو لا محالہ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ کمزوری اور خامی رہ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ میں بتانا چاہتا تھا فی الحال دعاؤں کے بارے میں کہ دعا یہ چیز ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، اور انبیاء کرام کی دعائیں اور مومنین کی دعائیں مختلف ہیں۔ انبیاء کرام کی دعائیں الگ اور مومنین کی دعائیں ہمارے رب ہے، اے اللہ، جمعہ کے سیغے میں ہے، اور جو ہم ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں یہ ہماری الفت اور محبت کا اظہار ہے میرے بھائیوں، یہ بات ہے۔ باقی آپ سے وہی التماس ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اس میں آپ میرے اس حق کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں۔